اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد وآل محمد. الحمدللہ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کا 23واں روزہ آج ہم رکھے ہوئے ہیں، اور ان ماہ سیام میں جو مختصر سے دروس آپ کو سنائے جا رہے ہیں اور جو یاد کرائے جا رہے ہیں وہ شریعت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال کی درستگی کر کے اپنے پروردگار کی اطاعت کو صحیح طریقے سے بجا لا سکیں. لہذا جب تک ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال جو ہیں صحیح نہیں ہوں گے، اور ہمارے جو شرعی احکامات ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں جانیں گے، تو ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ناقص قرار دی جائیں گی، اور اگر عبادتیں ناقص ہوں گی تو لہٰذا ہم پھر اجر اور ثواب سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. تو لہٰذا انسان کو جب عبادات کے میدان میں انسان قدم رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ شرعی احکامات کو انسان صحیح طریقے سے جانے اور ان احکامات پہ عمل پیرا ہو. لہٰذا ہم نے آپ کو مختصر سے احکامات جو ہیں وہ ان دروس میں آپ کو بیان کیے، اور آج کا جو درس ہے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے. یعنی مستحب ہے کہ اگر آپ ان مقامات پر نماز پڑھیں تو دیگر مقامات سے یہ مقامات جو آپ کو بیان کیے جائیں گے یہ زیادہ فضیلت کے اور اہمیت کے حامل ہیں. یہاں زیادہ نماز پڑھنے کا آپ کو اجر اور ثواب اللہ کی جانب سے عطا کیا جائے گا. تو اب وہ کون سے ہیں، آج ہم اسی پہ تھوڑا سا جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں کہ وہ مقامات کون سے ہیں کہ جہاں پہ اگر نماز پڑھی جائے ان مقامات پر تو اللہ نے وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفٹ اور اجر اور ثواب آپ کے لیے متعین کیا ہے. سب سے پہلے اسلام کی مقدس شریعت میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ نماز کہاں پڑھی جائے؟ مسجد میں پڑھی جائے. یعنی اسلام کی سب سے زیادہ تاکید جو ہوئی ہے وہ نماز کے بارے میں کہ انسان کو چاہیے کہ نماز کہاں پڑھے؟ مسجد میں زیادہ پڑھے. مسجد میں اللہ نے زیادہ گھر کی نسبت سے اجر و ثواب رکھا ہے کہ انسان گھر کی نسبت سے اگر مسجد میں نماز پڑھے تو اس کے لیے اجر اور ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کی تاکید ہمیں شریعت نے دی ہے. دنیا بھر کی ساری مسجدوں میں سب سے بہتر اور افضل ترین مسجد جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد مسجد کوفہ جو کوفے میں مسجد ہے، کہ جس مسجد میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اسے مسجد کوفہ کہا جاتا ہے. اور اس میں کم و بیش 24 انبیاء کے جو ہیں وہ مصلی بھی ہیں. تو بہرحال اس مسجد میں بہت زیادہ مستحب ہے کہ جتنی آپ نماز پڑھیں آپ کے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا درجہ ہے، اور ان مساجد کے بعد
شہر کی جو جامعہ مسجد ہے، جامعہ مسجد وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ نماز جمعہ ادا کیا جاتا ہے، جہاں جس مسجد میں نماز جمعہ ہو وہ جامعہ مسجد کہلاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو وہاں جامعہ مسجد میں اگر آپ نماز ادا کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے محلے کی، آپ کے علاقے کی جو بھی مسجد ہے، مثال کے طور پہ آپ کا مکرانی پاڑا ہے، آپ کی مکرانی پاڑے کی مسجد آپ کے لیے، مظلوم کربلا آپ کے لیے موجود ہے۔ یہ بوائے جتنے بھی جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ گھر سے زیادہ کیا فوقیت دیں کہ مسجد میں آ کے نماز کو ادا کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب محلے کی مسجد میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھ پاتا تو اس کے لیے پھر بازار میں اگر کوئی مسجد ہے اس کے لیے تو بازار کی مسجد میں جا کے نماز کو ادا کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ تو ہو گیا مردوں کا کرائٹیریا، یہ کیا ہو گیا؟ مردوں کا کرائٹیریا۔ اب آپ خواتین پوچھیں کہ بھائی مرد تو جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ نہ مسجد میں نہیں جائیں گے؟ ہم لوگ اجر و ثواب زیادہ حاصل نہیں کریں گے؟ ہم بھی مسجد جا کے اجر و ثواب حاصل کریں، ہم بھی جماعت میں جو ہے نماز پڑھیں؟ تو شریعت آپ کے لیے کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت خواتین کے لیے کیا حکم دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھے جو نہ محرم سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے دوسری جگہوں سے بہتر ہو، خواہ وہ مکان ہو یا وہ کوئی مسجد یا کوئی اور جگہ۔ خواتین کے لیے عبادت پروردگار کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ ہے کہ جہاں نہ محرم اس کو نہ دیکھیں۔ اب چاہے وہ مقام آپ کا گھر ہو، گھر میں آپ زیادہ اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں تو گھر میں عبادت کریں، یا کوئی ایسی مسجد ہو جہاں پہ خواتین کی جماعت کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہو، وہاں اگر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو وہاں پڑھیں، یا کوئی اور ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں تو وہ وہاں جا کے عبادت کر سکتی ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ جتنے بھی ائمہ طاہرین ہمارے 12 امام ہیں، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے حرم مبارک میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، زیادہ مستحب ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں، روضہ مبارک میں نماز کو ادا کریں، یہ مستحب آپ کے لیے۔ بلکہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک طرف آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مبارک ہے، ادھر مسجد ہے ادھر حرم ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ حرم امام میں، جو امام کے روضہ ہیں، روضہ مبارکہ ہیں، امام کے حرم مبارک ہے، آپ مسجد سے زیادہ اگر آپ حرم مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی مسجد سے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب میں زیادہ سبب بنتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی جانب سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اور روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پاک میں نماز پڑھنا 2 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے، یعنی 2 lakhs نماز آپ اگر کسی مسجد میں پڑھیں 2 لاکھ نماز ہے۔ اللہ اکبر! مولا علی علیہ السلام کی کتنی حرم مبارک میں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے کہ اگر آپ 2 لاکھ نمازیں، کتنی لاکھ؟ 2 lakhs نماز آپ مسجد میں پڑھیں اور 2 رکعت نماز جو ہے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں انجام دے تو وہ 2 لاکھ نمازوں سے زیادہ افضل اور فضیلت کی حامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مسجد میں زیادہ جانا اور مسجد میں جانا، اس کو آباد کرنا، یعنی جہاں لوگ بہت کم نماز پڑھنے آتے ہوں، مستحب ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اور کوئی عذر بھی نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کے برابر میں مسجد ہے، لیکن وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی مسجد میں نہیں جانا بلکہ دوسری جگہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کا کسی اور جا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ اپنی مسجد کو چھوڑ کے کسی اور جگہ شرعی عذر کے جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ جو شخص مسجد میں نہ آتا ہو، مستحب ہے کہ انسان اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے۔ اللہ اکبر! کتنا شریعت نے دیکھو کیسی روایت ہے
ایک انسان مسجد میں نہیں آتا، اگر کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ کھانا کھائے کہ جو مسجد ہی نہیں جاتا ہو، تو مستحب ہے کہ اس کے ساتھ کھانا مل کر نہ کھایا جائے، اپنے کاموں میں اس سے مشورہ بھی نہ کرے، اس کے پڑوس میں نہ رہے، اور نہ اس سے عورت کا رشتہ لے اور نہ اسے رشتہ دے۔ یعنی یہ شریعت پابند کرتی ہے کہ جو متنفر ہے کہ نہ وہ کبھی مسجد میں جاتا ہے اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس سے انسان کیا ہے، میل ملاپ نہ رکھے، اس کے ساتھ کھانا بھی نہ کھائے۔ حد یہ ہے کہ اس کے ساتھ پڑوس ہے تو پڑوسی میں بھی رہنا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، کتنا شریعت نے بولا۔ دعا کریں گے یہ جو ہم نے آج اس مختصر سے دروس میں وہ مقامات جہاں پہ نماز پڑھنا مستحب ہے، آج ہم نے یہ ان مستحب مقامات کے بارے میں پڑھا۔ پروردگار ہمیں اس علم کو سمجھنے کی اور اس علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے ان مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، ہمارے ان صیام کو، ہماری ناقص روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل